قاسم دمباد فوز باللہ من الشیطان الرجیم وبسلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما ان بشر مثلکم آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والصامین والحمدللہ رب العالمین۔ معزز اور محترم سامعین اور ممبروں پر جلوہ فرما، ہمارے استاد اور علماء دین میں نے قرآن کریم والفرقان الحمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس میں مختصر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر بغیر کسی تہمت اور تبصرہ کے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے والی کو مختار کائنات عالم کی بہترین فصل بہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پارگاہ مقدسہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا خراج پیش کریے۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جب ہم اپنا محبوب بے مثال ڈھونڈتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کے ساتھ بے مثال بنایا ہوگا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، جنوب دیکھا، شمال دیکھا، مگر آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی بولے سترہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد خدایا۔ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں۔ ان کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ نہیں، ان کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، ان کی عدالت جیسی کسی کی عدالت نہیں، ان کے چلنے جیسا کسی کا چلنا نہیں، ان کے بولنے جیسا کسی کا بولنا نہیں، اس لیے کہ ان کا بولنا قرآن ہی بیان کرتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ان کے چلنے کو قرآن ہی بیان کرتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ ان کے چہرے کو قرآن ہی بیان کرتا ہے والضحى والليل اذا سجى۔ لوگوں اس سے اندازہ لگائے کہ جب زلفیں سنور جاتی ہے اور چہرہ مکمل نظر آتا ہے تو قرآن والضحى کہتا ہے، اور جب وہ چہرے پر آ کر بکھر جاتی ہے تو قرآن واللیل کہتا ہے۔ جس کی زلفوں کو بکھرنے کو واللیل کہا جائے، جس کی زلفوں کو بکھرنے کو واللیل کہا جائے، جس کی زلفوں کو سنورنے کو والضحى کہا جائے، مانگ کے نکلے تو مطلع فجر کہا جائے، ان کے تبسم کرنے کو ونجم ایجا ہوا کہا جائے۔ اللہ اکبر، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نسب والا کتنا بڑا ہے، ماں ان کی ایسی کسی کی امی نہیں، ان کے بابا عبداللہ جیسا کسی کا بابا نہیں، تو پتہ چلا ان جیسا کوئی نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا ان جیسا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا ان جیسا کوئی نہیں۔ امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے فرمایا سب چمکنے والے اجالوں میں چمکا کیے، سب چمکنے والے اجالوں میں چمکا کیے، اندھیرے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں، لیکن ایک حدیث سنیے، بولو ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا کوئی نہیں، بولو ان جیسا کوئی نہیں۔ جو آج ہاتھ اٹھا کر بولے اللہ اسے قیامت کی بلا سے محفوظ رکھے، بولو ہاتھ اٹھا کر ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا ان جیسا۔ سنیے یہ حدیث کون صرف فضائل بیان کر رہا ہوں اور فضلیت بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف فضائل بیان کر رہا ہوں۔ سنیے یہ حدیث کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ بنت صدیقہ بنت صدیق، حضور کی بیوی، ہم سب کی امی جان اماں خدیجہ کے بعد سب سے زیادہ بیویوں میں سب سے زیادہ چاہتی بیوی تھی۔ کون؟ بولو کون؟ اماں عائشہ مفتی چار ملت تھی۔ حضور کی تو ہر بیوی پڑھی لکھی اور علم والی تھی، علم کی خیرات بانٹی حضور کی بیویوں نے، لیکن اس میں سب سے زیادہ پڑھی لکھی کون تھی؟ اماں عائشہ رضی اللہ کی عظمت کیا ہے، حضور کی کیا ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جس کی شان میں آیتیں نازل ہوتی ہے اسے عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، جس کی رفعت اور طہارت کو قرآن بیان کرتا ہے اسے اماں عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ اماں عائشہ کے صدیقہ کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ جب صحابہ کسی مسئلے میں الجھ جاتے تھے تو کہتے تھے یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر پا رہا ہے تو چلو اماں عائشہ کے پاس، وہ حل کرتی اور وہ حل کر دیا کرتی تھی، اور ان کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر
امام مہدی کے زمانے تک یہ کسی عورت کو یہ شرف ملا ہے نہ ملے گا کہ اس کے بستر پہ قرآن آیا ہو، کہ بستر پہ حیا کے پردے میں بڑی بات پڑا ہو. جس کا بستر اتنا پاک ہوگا اس کا وجود کتنا پاک ہوگا. ارے بستر پہ قرآن آنے کا مطلب کیا ہے؟ بستر پر لوگوں کو قرآن پڑھنے کی بعضوں کو اجازت نہیں، بعض لوگوں کو بستر پہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں. بستر پہ قرآن آ رہا ہے مطلب کیا؟ اماں ایسا، بستر ایسا اس کے تو ہے. بستر پر قرآن آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.